ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جسے نقل مکانی کرنا پڑے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پچھلے آپریشن ایسے مقامات پر کیے گئے جو نو گو علاقے بن چکے تھے۔ اس وقت ملک میں ایسے کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں۔ دہشت گردوں کو شکست دی جا چکی۔ عزم استحکام کا مقصد پہلے سے جاری انٹیلیجنس کارروائیوں کو مزید متحرک کرنا ہے۔ عزم استحکام سے ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے مجموعی طور پر محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ اس موضوع پر غیر ضروری بحث کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں کابینہ آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کے حوالے سے قومی ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری دے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ بارے بعض تجاویز کو واپس لینے کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش کی، پھر اسے ہر شعبے میں اپنی بالادستی قائم کرنے، اس پر ضد کو۔ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، سو اسی پہ خوش رہے۔ جمہوریت پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں۔ آپریشن عزم استحکام عدم استحکام آپریشن ہے۔ شہباز وزیر اعظم نہیں، بس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہیں۔ اس وقت ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آف دا ریکارڈ بہت سے لوگ بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں، بلکہ آن دا ریکارڈ بھی ہمارے پاس بھی بہت ایسے ثبوت ہیں پھر جو ہم دیں گے۔ جب تک آئی ایس پی آر میں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح، پہلے تو یہ کہ کیا آپریشن ہونا ہے، پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپریشن ہونا ہے، اچھا ہونا ہے کہاں ہونا ہے، کس طریقے کا ہونا ہے، پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سا ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہے ان مراعات میں، جو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بات ہوگی، اور اگر واقعی میرٹ پہ آتے ہیں بالکل ہم تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہیں۔ ایپکس کمیٹی میں کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین کنڈا پور کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق فی الحال کوئی چیز واضح نہیں۔ آئی ایس پی آر کی پالیسی کے بعد بات کریں گے کہ آپریشن ہوگا یا نہیں۔ پاکستان کو فوجی آپریشن کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ پارلیمنٹ کو یکسر نظر انداز کر کے کیا گیا۔ قومی سیاسی جمہوری قیادت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام فوجی آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ملک میں امن اور سیاسی استحکام عوامی رائے سے بننے والی حکومت ہی کے ذریعے آ سکتا ہے۔ امن و امان میں خلل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گھناؤنے جرائم میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کچے کے جرائم پیشہ افراد کو قومی دھارے میں لانے کی ہدایت۔ سکھر میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم خوشحال پاکستان کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کچے میں سڑکیں، صحت اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنایا جائے گا۔ مخصوص نشستیں 10% اراکین رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا، کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں؟ پی ٹی آئی نے تو الیکشن رکوانے کی کوشش کی تھی۔ عدالت نے انتخابات کی تاریخ دلوائی تھی۔ نواز شریف سیاسی طور پر متحرک، پارٹی قیادت کو سیاسی استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس۔ رانا ثناء اللہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی۔ نون لیگی صدر کا معیشت کی مکمل بحالی اور قوم کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کا عزم، کہا معاشی ترقی کے روڈ میپ کے مطابق مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈومیسائل ای اسٹیمپنگ، برتھ، ڈیتھ، میرج سرٹیفکیٹس گھر پر ملا کریں گے۔
प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल ट्रांसफर और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर। वजीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक हर डिवीजन में 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में अगस्त तक सर्विसेज की तादाद 65 तक पहुंच जाएगी। किसी से कोई डील हुई ना ही मुज़ाकरात। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आज भी हूं और इंशाअल्लाह कल भी रहूंगा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाब लीग वाले गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने गुजरात का मैंडेट चोरी किया, पहले वो वापस करें फिर बात होगी। कराची में शदीद गर्मी से 2 रोज में 18 अफराद मौत की नींद सो गए। शहर खाइफ में मुख्तलिफ इलाकों के फुटपाथों से मजीद 8 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों की उम्रें 30 से 65 साल के दरमियान। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जांबहक अफराद बज़ाहिर नशे के आदी हैं। गर्मी से कैटल कॉलोनी में 150 से ज़ायद जानवर हलाक हो गए। सिटी काउंसिल कराची का बजट इजलास हंगामा आरआई की नजर। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली, खूब शोर शराबा किया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तल कलामी और हाथापाई। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे, हम इश्यूज पर सियासत करते हैं, अपनी जात पर नहीं। बेलमाश जेल में 1901 रोज से कैद जूलियन असांज को आज़ादी मिल गई। विकीलीक्स के बानी को लंदन की हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दे दी, जिसके बाद वो बरतानिया से रवाना हो गए हैं। असांज की रिहाई के बदले अमरीकी महकमा इंसाफ से एतराफ़ जुर्म पर आमादगी की डील कर ली गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ से डील के सबब असांज को मजीद सजा नहीं सुनाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। बांग्लादेश 12.1 ओवर्स में हदफ हासिल करने की सूरत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में पहुंच सकता है। अफगान ओपनिंग जोड़ी ने बाबर रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफगानिस्तान के इब्राहिम दर्दान और रहमानुल्लाह गुरबाज एक एडिशन में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने वाली जोड़ी बन गई। दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाबर आजम और रिजवान ने वर्ल्ड कप 2021 में 411 रन बतौर पार्टनर्स बनाए थे।